جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام عمر فاروق مسجد سے تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلع بھر سے ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء موٹر سائیکل، رکشوں اور دوسری سواریوں پر سوار تھے اور ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے مختلف بینرز اور پلے کارڈ بھی تھامے تھے جن پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے نعرے درج تھے۔ ریلی عمر فاروق مسجد سے شروع ہونے کے بعد محمدی چوک، کالج روڈ، خانسر چوک، جھنگ موڑ، چشتی چوک سے ہوتے ہوئے عباس چوک، ریلوے روڈ، جی پی او چوک سے جناح گیٹ پہنچی تو ریلی نے جلسہ کی صورت اختیار کر لی۔ ریلی کی قیادت صوبائی جنرل سیکرٹری جے یو آئی فے مولانا محمد صفی اللہ کر رہے تھے۔ ریلی پر جگہ جگہ گلپاشی بھی کی گئی اور شرکاء کے لیے مختلف مقامات پر پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ریلی میں پی ڈی ایم کی حلیف جماعتوں کے مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد صفی اللہ، عبد المجید خان خنان خیل، عرفان اللہ خان نیازی، نعیم اللہ خان شاہانی، رانا محمد اشرف، حاجی محبوب احمد ملک، مولانا ذکاء اللہ خالد ظہیر، مولانا اصغر نورانی، وقار احمد طاہر کا کہنا تھا کہ حکومت قادیانیت نواز پالیسیوں کو ترک کر دے ورنہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ محترم سامعین، جمعیت علماء اسلام صرف ملک گیر ہی نہیں بلکہ یہ عالمگیر جماعت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جد و جہد کا میدان صرف پاکستان کا جغرافیہ ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء اسلام عالمی جماعت ہے اور بہت سے ممالک کے اندر جمعیت علماء اسلام کا نظم و نسق موجود ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں عالمی سطح کا اپنا ایجنڈا رکھتی ہے اور پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کی قیادت موجود ہے۔ قائد جمعیت، بطل حریت، امام انقلاب اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی دھرتی پر موجود ہوتے ہوئے جہاں پاکستان کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی سامراج کے ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے تو وہاں پر عالمی سطح پر بھی ان سامراج کو چیلنج کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے جس طرح 2018 کے الیکشن کے بعد عالمی سامراج کا پاکستان پر ایک خطرناک ترین حملہ ہوا، بہت حد تک قائد جمعیت کی بصیرت، ان کے تدبر، ان کی فراست کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے عوامی تحریک کے ذریعے پاکستان میں عالمی سامراج کے ایجنڈے کو ناکام کیا ہے اور عالمی سامراج کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور شکست دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہ سالانہ پروگرام ہے، انشاءاللہ یہ تو ایک علامت کے طور پر ہم نکلتے ہیں ورنہ انشاءاللہ سارا سال ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت عظمت صحابہ کا ہم کام کرتے رہیں گے، یہ پروگرام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے، جلوس اور ریلیاں بھی نکالیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو دبانے کی کوشش مت کرو۔ اگر میرے کسی ایک کارکن کو بھی تمہیں کسی طرح خوف زدہ کرنے کی اور اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے نیچے سے زمین کھینچ۔ میں مختصر لفظوں میں کہوں گا کہ اس تحفظ ختم نبوت پہ ہماری جان بھی قربان ہے،
मरने कटने पे हम तैयार हैं। मुस्लिम लीग, मैं बखर की तरफ से, मुस्लिम लीग पंजाब की तरफ से, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, हमजा शहबाज, बीबी मरियम, मैं सब की तरफ से ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मसले में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो पीछे हटे, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। और इंशाअल्लाह हर महाज में, पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग इकट्ठे हैं, हर महाज पे इकट्ठे हैं, और ये तो हमारे दीन का तकाजा है और इसके लिए तो हम मरने मिटने पे तैयार हैं। बहैसियत मुसलमान खत्म नबूवत रिसालत ताजदार मोहम्मद पर हमारा ईमान है और सहाबा किराम की इज्जत नामूस को भी हमें उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। राना साहब बता रहे थे आवाम करेगी, पहले मैं करूंगा फिर आप करेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ पहले मैं अपने ऊपर लाऊंगा, अपने ऊपर मुसलमानियत और इस कादियानियत को, लानत को, इसको जहन्नम में वासिल करना है, तब हम आगे जा सकते हैं। आज जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, इस नशे में हैं और कई दफा ये हमला कर चुके हैं खत्म नबूवत पर, मिर्ज़ैयत को आगे लाने पर, लेकिन इनको ये खबर नहीं कि उलमाए हक, उलमाए दीन भी उन असेंबलियों में मौजूद हैं। अगर हमारे उलमा ना होते, ये कब कई हमारे इस पाकिस्तान में कई चीजें नहीं ले आते। आज ये कहते हैं कि इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। मैं कहता हूँ इससे पहले इसका मतलब पूछो, इसकी तशरीह पूछो, इस वजीर आज़म से ये पूछना चाहिए ये लफ्ज़ तूने कहाँ से सीखा है। ये पहले अपने ऊपर इस्तेमाल कर, फिर अवाम को बता। अवाम को बेवकूफ बना के 3 साल में इसने उलमा की, इसने अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे खानदानों की तजलील की है, न कि इसने कोई राह बेरा रवी दिखाई है। आप देखें टीवी में आते हैं, झूठ बोलना सबसे बड़ी लानत होती है। आप 3 प्रोग्राम देखें 7 से 10 तक, रोजाना इनके मशीर, इनके वजीर, इनके दोस्त, इनके एमएनए सारा दिन झूठ बोलते हैं और ऐसे डठाई से झूठ बोलते हैं कि जैसा अगले को सच लगे। और इन लोगों से हमें खैर की तवक्को नहीं है। इन्होंने कई दफा हमला किया है, लेकिन अल्लाह ताला हमी नासिर रहेगा और ये खत्म नबूवत को हमने जिंदा रखना है। अगर हमने अपना ईमान को मजबूत रखना है, सहाबाए कराम की इज्जत नामूस का हमने झंडे को सरबुलंद रखना है और अहले बैत की इज्जत और तकरीम को भी हमने साथ मरूज़े खातिर रखना है। हम उनमें से नहीं हैं कि हम आए करें कुछ, दीन बताए कुछ, लेकिन अमल करें कुछ। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला की जो जात है वो वहदहु ला शरीक है। आपकी जात का, अल्लाह ताला की जात का कोई शरीक नहीं है। और अल्लाह ताला की जात के बाद अगर कोई जात है तो मेरे प्यारे हबीब आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बाद कुल कायनात है, उसके बाद कुल कायनात है। और इस कुल कायनात में अंबिया अलैहिस्सलाम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, सहाबा इकराम, औलिया इकराम और इस वक्त भी मेरे आका के मानने वाले, चाहे कोई वली अल्लाह है, चाहे एक मजदूर रेडी वाला है, चाहे एक गरीब है, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला की जात वहदहु ला शरीक है। इसी तरह मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो आता है वो झूठा है, वो मक्कार है, वो यहूदियों का एजेंट है, वो अंग्रेजों का एजेंट है, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं है। वो एक गलत शख्स जिसको अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने इस काम के लिए उकसाया, उसको दौलत दी और इस काम के लिए जो है खड़ा किया गया, वो इस्लाम का गद्दार है, वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो बेगैरत है।
اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے بھی، چاہے کوئی حکمران ہے، چاہے کوئی اور ہیں، چاہے یہودی لابی ہے، چاہے مرزائی لابی ہے، چاہے ہندو لابی ہے، اگر کسی نے بھی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی آخری بات جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی، انشاءاللہ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام، یہ لوگ ان کو جو ہے جہنم میں پہنچا کر چھوڑیں گے، ان کو کہیں بھی رہنے کا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کی ہر حرمت کے لیے ہم سب لوگ جان کی قربانی ہر وقت 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ قائدین محترم، آج کی اس عظیم الشان ریلی کا انعقاد مسلمانوں کے ان جذبات کی عکاسی ہے جس کا اظہار جب سے یہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ مرزا قادیانی بدبخت کو انگریزوں نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے، کیونکہ انگریز بدبخت نے اتنے 100 سالوں میں اس بات کو اخذ کر لیا کہ مسلمانوں کے اندر سے جب تک یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر سے دین کا جذبہ نہیں نکالا جا سکتا۔ انہوں نے اس کام کے لیے اس بدبخت کو تیار کیا کہ کسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبے کو کم کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ گرا پڑا مسلمان بھی جتنی بڑی برائی میں بھی وہ پڑا ہوا ہو، لیکن اب جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نام آتا ہے تو وہ اپنا سینہ گولیوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، مجھے اڑا دو لیکن میرے پیارے آقا کے نام کی محبت مجھے تم نہیں نکال سکتے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی بدبخت نے جس وقت بھی اس کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے اس کو واصل جہنم کیا، اور اس بدبخت کا بھی انجام یہی ہوا۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نہیں، یہی تو فرق ہے آپ کا اور دوسری اقلیتوں کا کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، آپ تو یہ بدبخت، تو یہ تو نہ کہو کہ ہم اقلیت ہیں، کیوں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہو، تم اپنے بدبخت کو اس کالے کو کہتے ہو کہ یہ نبی ہے۔ یہ اسلامی اور روحانی عظیم الشان اجتماع اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس میں انگریزوں کے کاسا لیسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں یہودی نوازوں اور یہودی ایجنٹوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ محمد کے غلاموں کا یہ ملک ہے، یہ اہل بیت اطہار کا، اولیاء الرحمن کا اور عباد الرحمن کا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ملک ہے، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم اس چمن کی، اس گلشن کی آب یاری اپنے خون جگر سے کرتے رہیں گے، اور اس بات کا اعلان برسر عام کرتے رہیں گے کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور یہ گلشن کسی وڈیرے کا نہیں، کسی ڈیرے دار کا نہیں، کسی حکمران کا نہیں، کسی اقتدار والے کا نہیں، کسی اختیار والے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، یہ گلشن اسلام کا گلشن ہے جس کے دو بڑے پھول، ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا فرمان ہے، اور ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت
ذریعہ وہ استعمال کریں گے اور اپنے حقوق پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہو، پیغمبر کی شفاعت چاہتے ہو تو ختم نبوت کے علم کو سنبھالنا ہوگا، دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، منافقین کو صفوں سے باہر کرنا ہوگا اور ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا۔ ناموس رسالت پہ ولیوں کے کفن تک، ناموس رسالت پہ ولیوں کے کفن تک جو ہاتھ بھی اٹھے گا قلم ہو کے رہے گا۔ حضرات گرامی، آج کی یہ عظیم الشان ریلی تحفظ ختم نبوت اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ شہر بکھر جو ہے تاجدار ختم نبوت کے متوالوں کا شہر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت یہ ایک مسئلہ رفائی مسئلہ ہے۔ رفائی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ عین ایمان ہے۔ اگر کسی بندے کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، یاد رکھو وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے آپ رخصت ہو گئے تو آپ کی ختم نبوت پر جو ہے ہزاروں قسم کی جو ہے لوگوں نے حملے کیے۔ مسلمان کذاب جیسے لانتی بندے نے، شجاع نامی عورت نے، اسود انسی نے جو حملہ کیا ختم نبوت پر، میرے تاجدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جو ہے چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ جو ہے منکرین ختم نبوت کو جو ہے فنار نہیں کر دیا۔ کہ جمعیت کے کارکن اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع بھی جمعیت کا کارکن کرے گا۔ اگر کوئی بدبخت حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچے گا بھی صحیح تو انشاءاللہ جمعیت کا کارکن صحابہ کرام کا تحفظ بھی کرے گا۔ جمعیت کا کارکن آپ کے ووٹ کی جنگ بھی لڑے گا۔ جمعیت کا کارکن زمیندار کا کیس بھی لڑے گا۔ جمعیت کا کارکن ایک ریڑھی والے کی آواز بھی بلند کرے گا۔ اور انشاءاللہ جس طرح آج آپ نے ہمارے بکھر کی قیادت کے حکم پر آپ یہاں اکٹھے ہوئے، انشاءاللہ جس طرح قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اس ملک میں ایک تحریک، ایک سلیکٹڈ کے خلاف، سلیکٹڈ کے خلاف آپ کے ووٹ کے تحفظ کے لیے، آپ کے اس مقدس پرچی کے تحفظ کے لیے پورے ملک میں تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ عہد کریں انشاءاللہ ہم قائد جمعیت کے بازو میں بازو ڈال کے اپنے ووٹ کا تقدس بھی پامال نہیں ہونے دیں گے، اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، ناموس صحابہ کا تحفظ کریں گے۔ تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیمرامین وسیم اشرف کے ہمراہ تنویر قمر گادی، سوالنامہ نیٹ ورک بھکر۔ سوالنامہ نیٹ ورک، سوال سے جواب تک۔